نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر انور رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر انور رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، آج جو صورتحالات تھی لاہور کی گمبھیر تھی، راستے مسدود تھے، لیکن ایک جوت تھی اس کانفرنس میں پہنچنے کی لگی ہوئی۔ تو شاعر کی زبان میں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ گرتے سنبھلتے جھومتے دار و رسن کو چومتے، اہل جنوں تیرے حضور آ ہی گے کشاں کشاں۔ مجھے ابھی کان میں جو موضوع تفویض کیا ہے حضرت امیر محترم نے، ملک عبد القدوس صاحب نے، عنوان بڑا معروف ہے اور ہر ایک کلمہ گو کے دل کی آواز اور آرزو کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ میری نظر کے سارے نظارے، میری فکر کے سارے دھارے، میرے وہم و گماں کے قافلے، میرے عزم و یقین کی منزلیں، میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، جو کچھ بھی ہے ساقی متاع فقیر، جس سے ہوں میں فقیری میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ سیرت کے موضوع پر آپ نے خطابات سنے ہوں گے، لازماً سنے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن میں ایک طالب علمانہ انداز سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی قسم کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ میں صرف لعمرو کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ صرف عرش والے کی قسم کھاؤ، کسی اور کی نہ کھاؤ۔ لیکن وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، چنانچہ کھائی ہیں اس نے قسمیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کتنی قسمیں کھائی ہیں، زمین کی بھی، آسماں کی بھی، ہواؤں کی بھی، فضاؤں کی بھی، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، سموں کی بھی قسمیں کھائی، گرد و غبار اڑتی ہوئی کی بھی قسمیں کھائی، تین کی، زیتون کی، طور سینا کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی۔ لیکن ساری کائنات میں سے جب کسی کی سیرت اور زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو ساری کائنات میں سے اگر کسی کو چنا ہے تو سونے مدینے والے کو چنا ہے۔ میں جو گزارشات کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنا جائے۔ یہ اٹھک بیٹھک ویسے بھی سونے نبی کے ذکر کے آداب کے خلاف، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے۔ یہ تو نصیبے کی بات ہے نا، کس کے نصیبے میں کیا آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کہا لعمرو کا، سونے تیری عمر کی قسم۔ لفظ عمر ہی ہے لیکن قسم کھانے کے لیے امر بولا ہے، عمر کی جگہ پہ زبر بولا ہے۔ تشریف رکھیں۔ اور یہ بلاغت عرب کا معاملہ ہے کہ عمر کے لفظ پہ جو پیش تھی عین پر، اس کو زبر میں جب تبدیل کیا، فتح میں تبدیل کیا، تو صرف قسم ہی کے لیے نہیں کیا بلکہ اس کے اندر عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ لعمرو کا، سونے تیری عمر کی قسم۔ اور عمر کا جو لفظ ہے بڑا جامع ہے زندگی کے تمام مراحل کے لیے۔ اس میں ولادت بھی آ جاتی ہے، اس میں شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں بچپن بھی، لڑکپن بھی، نوجوانی بھی، جوانی بھی، ادھیڑ پن بھی، بڑھاپا بھی، ولادت سے لے کر وفات تک کے تمام مراحل لفظ عمر میں آ جاتے ہیں۔ اس میں اقوال بھی آ جاتے ہیں، افعال بھی آ جاتے ہیں، احوال بھی آ جاتے ہیں، اوصاف بھی آ جاتے ہیں، اعتراض بھی آ جاتے ہیں، گفتار بھی، کردار بھی، رفتار بھی، خلوت بھی، جلوت بھی، اٹھک بیٹھک، چلت پھرت، زندگی کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں لفظ عمر کے اندر آ جاتی۔ اور اللہ رب العزت نے سونے کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم کھائی۔ آپ ذرا غور کیجئے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
1,24,000 نبی اور رسول مبعوث کیے تھے. 1,24,000، ان میں سے 315 رسول تھے. 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے. آج ان 1,24,000 میں سے کتنے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جن کے نام بھی آج تاریخ کے اندر محفوظ ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سونے نبی کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے. اور اگر محرف بائبل کا سہارا لے لیں اور اس میں تمام وہ معزز محترم شخصیات جن کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کو بھی شامل کر لیں تو یہ تعداد 78 اور 80 سے زیادہ نہیں. کہاں 1,24,000، کہاں صرف 80. اب ان 80 میں سے کتنے عظیم المرتبت رفیع المنزلت نبی اور رسول ہیں جن کے حالات آج دنیا کی نگاہوں کے سامنے، جن کی زندگی کے حالات آج دنیا کے سامنے. زندگی کے حالات تو دور کی بات، ان کے علاقوں کے بارے میں بھی کما حق واقفیت نہیں. ان کے ادوار کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. اس وقت 3 طبقات ہیں جو پورے تیقن اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نبی اور رسول کون تھا. ایک یہود ہے جوش، ایک نصارہ کرسچن عیسائی، اور ایک الحمدللہ مسلمان. اب پوچھئے یہود سے کہ جن کو وہ فالو کرتے ہیں، جو ان کے نبی اور رسول تھے، ہمارے بھی وہ نبی اور رسول تھے، کیا ان کے ساری زندگی کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جو سب سے بڑا ماخذ ہے جس سے ان کے حالات زندگی کا پتہ چل سکتا ہے، وہ 5 کتابیں جنہیں اصطلاح میں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے. بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ عتیق ہے، ایک عہد نامہ جدید. عہد نامہ عتیق کے اندر وہ 5 کتابیں موجود ہیں، انہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے. سفر، سین فے رے، زبر کے ساتھ ہو تو سفر ہوتا ہے جو آپ اور ہم روز کرتے ہیں. سین کی زیر کے ساتھ ہونا تو مقدس کتاب یا الہامی کتاب کو کہا جاتا ہے. 5 کتابیں ہیں. پہلی سفر تکوین، دوسری سفر عدد جس کو گنتی بھی کہا جاتا ہے بائبل کی زبان، تیسری سفر احبار، چوتھی سفر خروج، اور 5ویں کتاب سفر تثنیہ یا سفر استثناء. یہ سب سے بڑا ماخذ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو جاننے کا. آپ ان کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں، بالاستیاب پڑھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکے. آج کے عیسائی تعلیمی طور پر ترقی کے دعوے دار، ٹیکنالوجی پر انہیں ناز، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی بات آتی ہے تو وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معلوم دنوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں.
50 दिन 2 महीने भी नहीं बनते। ऐसे में हम ये बात फख्र के साथ कह सकते, ये अहले इस्लाम का एजाज है, इम्तियाज, कि लाओ कोई ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी को देखते हुए, जिसकी सीरत को देखते हुए, जिसके हालात जिंदगी को देखते हुए, जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी जिंदगी की इस्लाह कर सके। लाओ कोई ऐसी हस्ती। तो मुमकिन है जो जिसको मानता है उसको लाकर सामने खड़ा कर दे। लेकिन अगर यही सवाल या चैलेंज थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ यूं किया जाए कि लाओ कोई ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, जिसके हालात जिंदगी का एक एक रुख, एक एक पहलू, एक एक मरहला-ए हयात, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसकी रफ्तार, एक एक कौल, एक एक अमल रवायत और दिरायत के असूलों के पेश नजर पूरे हिज्म और एहतियात के साथ महफूज हो, तो रब्बे काबा की कसम सवाए मदीना के ताजदार के किसी को पेश नहीं किया जाता। 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी के हालात क्यों दुनिया की निगाहों के सामने नहीं? जिन पर किताबें नाजिल हुई, मुकद्दस किताबें, आसमानी किताबें, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताबें, आज वो किताबें भी महफूज नहीं। सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले पे नाजिल होने वाली किताब की हिफाजत का जिम्मा क्यों लिया है, जबकि पहली किताबें भी अल्लाह की तरफ से। उसकी वजह यह है कि पहले जितने नबी और रसूल तशरीफ लाए वो खास कौम के लिए, मखसूस इलाके के लिए, महदूद वक्त के लिए आए। और ऐसा भी हुआ कि एक एक वक्त में एक से ज्यादा नबी हुए, एक ही वक्त में। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में उनके बेटे इस्माइल भी नबी हैं, दूसरे बेटे इसहाक भी नबी हैं, भतीजे हजरत लूत भी नबी, एक ही वक्त। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनके साहबजादे हजरत यूसुफ भी नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके भाई हजरत हारून भी नबी है, करीबी अजीज यूशा बिन नून भी नबी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके खालाजान भाई हजरत याहया भी नबी। और इसी तरफ इशारा करके सोने नबी ने इरशाद फरमाया था, मुस्लिम की रवायत है हजरत अबू हुरैरा से, फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 बातें ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे अंबिया पर फजीलत दी गई। उहिल्लत लियल गनाय, उतीत जवामिल कलम, नुसिरतु बिर्रुब, जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तहूरा। 5वीं क्या है? उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा व खुतिमा बिन नबिय्यून, उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, के पहले जितने नबी आए खास कौम के लिए आए, मखसूस इलाके के लिए आए, महदूद वक्त के लिए आए, लेकिन मैं सारी मखलूक की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा। इसलिए आप पर नाजिल की गई किताब भी महफूज है, इसलिए आपकी जिंदगी भी महफूज। चूंकि लोगों ने फॉलो करना था, क़यामत तक के लोगों ने, हर दौर के लोगों ने, हर इलाके के लोगों ने, हर कौम के लोगों ने फॉलो करना था, इसलिए आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे को महफूज कर दिया गया। ये आपकी सीरत की इनफरादियत है, ये एजाज है आपकी सीरत का, ये इम्तियाज है आपकी सीरत का, ये इफ्तिखार है आपकी सीरत। बाइबल की एक अहनामा अतीक के अंदर एक किताब है, सलातीन भी उसको कहा जाता है, अरबी में मलूक कहा जाता है, इंग्लिश में किंग्स कहा जाता है, 2 हिस्से। उसके पहले हिस्से में
8वें اور 16वें باب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کہ میرے باپ جو بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھے، ان کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر ہو، ان کے بعد میں ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھا۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کے خدا کا گھر بنایا، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، تینوں عرب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو صرف بنی اسرائیل تک محدود کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہیں اسفار خمسہ، ان میں سے آخری جو صفر ہے، جسے صفر تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، استثناء بھی کہا جاتا ہے، اس کے 23ویں باب میں کہا کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کے حال تزار کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور جو کتاب خروج ہے وہ تقریباً ساری کی ساری بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے محفوظ کرنے کے لیے ان کی قیادت کی اور دریائے نیل کے پار اترے، یعنی بنی اسرائیل تک محدود تھی ان کی نبوت اور رسالت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے اناجیل اربع، ان میں سے متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5، 6، 7 اپنے شاگردوں کو 12 کے 12 شاگردوں کو، جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا۔ الفاظ جو بائبل کے اندر ہے، اردو کے بائبل کے اندر، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، کہ مجھے صرف بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں بنی اسرائیل۔ متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24، 25، 26 ایک عورت آئی جو قبطی تھی، یعنی اسرائیلی نہیں تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی، وہ آ کر گر گڑائی، اور الفاظ جو ہیں مسیحی دارالاشاعت فیروز پور روڈ کے چھاپے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ گر گڑائی، اس نے کہا میری بیٹی کو چنگا کر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ تو حضرات، یہ نبی اور رسول ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان نبیوں اور رسولوں کی بعثت پر ایمان نہ لائے۔ لیکن امر واقع یہ ہے کہ ہر نبی، ہر رسول کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، کسی خاص دور کے لیے آئے۔ صرف اور صرف آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے، جو کسی خاص قوم کی طرف نہیں، مخصوص علاقے کی طرف نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ایک کائنات کے رہنے والے ذی نفس و انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں کہا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اور تیسری جگہ
اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر، سارے عالمین۔ کیا ہے عالم؟ ہم اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں سارے جہانوں کے لیے، لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کیا ہمارے احاطہ ادراک میں آ جاتا ہے کہ عالم کیا ہے، جہان کس کو کہا جاتا ہے؟ سنیے، ایک ہے عالم لام کی زیر کے ساتھ، وہ ہے صاحبان علم، ایک ہے لام کی زبر کے ساتھ جس کا معنی ہم جہان کرتے ہیں۔ عالم لام کی زبر کے ساتھ عالم ہر اس طبقے کو کہا جاتا ہے، ہر اس قوم کو کہا جاتا ہے، ہر اس چیز اور شے کو کہا جاتا ہے، ہر اس علاقے کو کہا جاتا ہے، اور ہر اس جذبے کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کے علم میں یا ان کے حواس خمسہ کے اندر آ سکے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکے۔ انسان کا عالم، ملائک کا عالم، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، اطراف کے حوالے سے عالم مشرق، عالم مغرب، عالم شمال، عالم جنوب، عالم ارضی، عالم سماوی، دنیا کا عالم، برزخ کا عالم، حشر کا عالم، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، تدبرات کا، تصورات کا، تفکرات کا عالم، جذبات کے لحاظ سے شوق کا عالم، وجد کا عالم، شباب کا عالم، اور سونا مدینے والا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا گیا ہے، اور اس لیے آپ کی زندگی کی قسم کھائی گئی۔ لامرو کا سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری سیرت کی قسم، تیرے لیل و نہار کی قسم، تیری گفتار کی قسم، تیرے کردار کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری بے عیب نوجوانی کی قسم، تیری بے مثال جوانی کی قسم، تیری چلت کی قسم، تیری پھرت کی قسم، تیری خلوت کی قسم، تیری جلوت کی قسم۔ قسم کھائی جاتی ہے عظمت کے لیے، جلالت عظمت کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سونے کی زندگی اور سیرت کی قسم کھا کر یہ سارے معنی اس کے اندر جمع کر دی۔ لامرو کا سونے تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، یہ آپ کی جلالت عظمت کی بھی دلیل ہے، یہ چیلنج بھی ہے دنیا کے سامنے، یہ گواہی بھی ہے آپ کی زندگی کی اور سیرت کی پوترتا کی۔ آپ کہہ رہے ہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ، ذرا دیکھیے سب سے پوشیدہ لمحات دو ہوتے ہیں کسی بھی انسان، ایک اس کی شیرخوارگی کا وقت جب وہ ماں کی گود تک محدود ہوتا ہے، عام لوگوں کی نگاہوں سے الگ ہوتا ہے، سوائے گھر والوں کے کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا ہوتا ہے ازدواجی معاملات۔ سونے کو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کے بعد والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، شیرخوارگی کا دور بھی دایہ حلیمہ کے پاس گزرا ہے، وہ لمحات، وہ عرصہ جو صرف گھر والوں کے ماں کی گود کے اندر گزرا وہ بھی دوسروں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اما شیبہ اس کی گواہ ہے، اما حلیمہ کے قبیلے والے اس کے گواہ ہے اس دور۔
ازدواجی معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ کوئی شخص اپنے ازدواجی معاملات دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے. کوئی خامد اپنی بیوی کے حوالے سے، کوئی بیوی اپنے خامد کے حوالے سے. لیکن سونا مدینے والا چونکہ ساری زندگی کے تمام مراحل کے لیے راہبر ہے، رہنما ہے، نمونہ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کو نمونہ بنایا جائے، اس لیے ان کے ازدواجی معاملات بھی دنیا کے سامنے رکھ دیے، احادیث کے اندر موجود ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ایک خامد کس طرح کا ہونا چاہیے اور ایک بیوی جو ہے اس کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے 40 سال کے بعد، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر تو سب سے پہلے توحید کی بات نہیں کی، عبادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، سب سے پہلے بات کی ہے تو اپنی سیرت کی بات کی. کہا میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں بسر کیا ہے، میرے دن رات تمہاری نگاہوں کے سامنے، میرا بچپن بھی تم نے دیکھا، لڑکپن بھی تم نے دیکھا، نوجوانی بھی دیکھی، جوانی بھی دیکھی. قد لبثت فیکم عمرا کیف وجدتمونی، میں نے عمر گزاری ہے تم میں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. سب سے پہلے اپنی زندگی کو رکھا ہے، سب سے پہلے اپنی سیرت کو رکھا ہے لوگوں کے سامنے. کیسا پایا پوچھا. اور یہ جو تھے نا مکے والے، ہم ان کے کفر اور شرک کی بات کرتے ہیں، کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے، شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے، لیکن جھوٹے نہیں تھے، جھوٹے نہیں تھے. آپ کو واقعہ معلوم ہے نا، جب کیسر کے سامنے اس نے جب پوچھا، ایک وفد گیا ہوا تھا نا رسول پاک کے خلاف، اور ترجمانی کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو آگے کیا. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پوچھے سوالات سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے حالات کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ایک دو جگہ پہ میرا جی چاہا کہ میں غلط بیانی کروں، صرف اس لیے میں رک گیا کہ میرے ساتھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا. مکے والے سب کچھ تھے، جھوٹے نہیں تھے. چنانچہ اللہ کے نبی نے جب کہا نا کیفا وجدتمونی، میں نے عمر گزاری ہے تم میں، بتاؤ کیسا پایا ہے تم نے. سب نے بیک زباں کہا، سب نے بیک زباں کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے سوائے صدق کے کچھ نہیں پائے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں سچا دیکھا ہے، سچا پایا ہے، کہا ما جربناک، ہم نے تجربہ کیا ہے. دیکھنا، مشاہدہ کرنا اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. تجربہ کہا جاتا ہے بار بار پرکھنے کو، بار بار کسی شے کی تحلیل کرنے کو تجربہ کہا جاتا ہے. الٹ پلٹ کے دیکھنے کو، ہر ایک رخ سے دیکھنے کو، کبھی ناپنے کو، کبھی ماپنے کو، کبھی ہیئت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے، کبھی کیفیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے، اس کو تجربہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا ما جرب، ہم نے تجربہ کیا ہے سوائے صدق کے کچھ نہیں پائے. اور صدق کا لفظ صرف منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے لیے نہیں ہوتا، زندگی کے ایک ایک پہلو کی طہارت، نفاست، پاکیزگی، پوترتا، یہ سب کچھ لفظ صدق کے اندر آ جاتا ہے. کیوں نہ آتا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے لامرو کا، بلا وجہ تو اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے قسم کھائی ہے. دیکھیں زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک گفتار ہوتی ہے، ایک کردار ہوتا ہے.
آپ کی گفتار کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہرگز نہ گفتہ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتہ اللہ بغت ولے ازہل قوم عبداللہ شود، کہ لوگوں یہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی رول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہ جب بھی بولتے ہیں وہی۔ اور کردار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، جب وقت ختم ہوگا دس دینا، ورنہ میں طالب علم لگا ہی رہا گا، پھر ایک سوال کیا گیا، اور یہ سوال کسی ایک شخص نے نہیں کیا، کئی لوگوں نے سوال کیا، سوال کرنے والے کئی تھے لیکن سوال ایک تھا، سوال ایک تھا تو علماء نے جواب بھی ایک ہی دیا۔ سوال کرنے والے نے کہا اماں یہ بتاؤ کہ آپ کے اخلاق کیا ہے، یعنی آپ کی عادات کیا ہیں، آپ کے معاملات کیا ہیں، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ اماں نے پوچھا کیا تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟ قرآن مجید پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا پڑھتے؟ کہا پھر جان لو کہ جو کچھ قرآن پاک کے اندر ہے وہ سارے کا سارا اگر کسی کی ذات کے اندر تھا تو سونے مدینے والے کی ذات، کانا خلقہ القرآن، اب چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن ناطق۔ یہاں اخلاق کی بات آئی تو ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ امام عبد الرحمن صفوری شافعی کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کی جلد دوم کے اندر یہ واقعہ ہے، اور نیشابوری نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ کہا ایک شخص آیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا انک لعلی خلق عظیم، خلق کی بات چل رہی نا، اخلاق، یہ جو اللہ رب العزت نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے آمنہ کے لال ہم نے آپ کو عظیم خلق کا صاحب بنا کر بھیجا ہے، تو اس لفظ عظیم کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیے۔ ہم جیسا کوئی جلد باز ہوتا کہتا ہے تجھے لفظ عظیم کا نہیں پتا، عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا، لیکن حضرت علی مسکرا دیے۔ ایک عربی دوسرے عربی سے عربی کے ایک عام لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی تو باریک بات ہوگی، کوئی تو گہرائی ہو، کوئی تو دقیق نقطہ ہوگا نا۔ حضرت علی نے فرمایا اے سوال کرنے والے، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب۔ اس نے کہا پوچھیے امیر المومنین۔ کہا تو اس دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اس دنیا کی وسعت، اس کی افاقیت، اس کی گہرائی و گہرائی، اس کی قسمہ قسمی، اس کی رنگا رنگی، تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کیا، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ، کوئی لسان، کوئی صاحب بدیع و بیان، دنیا تو دور کی بات دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کر سکتا، دنیا کے بارے میں کیا کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کے بارے میں کما حقہ نہیں کہہ سکتا، یہ دنیا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے قلیل۔ جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کروں؟ وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ مقام اور شان کی انتہاؤں پر فائز، کوئی چاہے بھی
تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. کوئی اس کی شان، اس کی شایان شان بیان کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا. اللہ رب العزت نے قسم کھا کر آپ کی جلالت عظمت کو بیان کیا ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی قسم کے حوالے سے. کون عبداللہ ابن عباس؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد، فرسٹ کزن. اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے علم کی دعا کی تھی. اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے سونے کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ کی سیرت کی، آپ کی عمر کی قسم کھائی. کیوں کھائی ہے قسم؟ پہلے تو یہ کہا کہ ساری کائنات میں سے قسم کھانے کے لیے چنا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو چنا ہے. بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. ہوں اٹھنا نہیں، 5 منٹ صرف ہے، ٹھیک ہے نا، مہربانی. کہا ساری کائنات میں سے صرف آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار کو چنا ہے کہ ان کی زندگی کی قسم ہے. اور دوسری قسم کس لیے کھائی ہے؟ کہا ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قسم کھائی ہے کہ اللہ کے ہاں آپ سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، تکریم والا، تعظیم والا، اکرام والا، احترام والا کوئی ہے؟ ایک تو اس موقع پہ بخاری شریف کی روایت، تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ، اور یہی الفاظ سیم ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ تحیت و تسلیم کے جب براق کو لایا گیا آپ کی سواری کے لیے تو براق نے ذرا شوخی دکھائی جب آپ اس پہ سوار ہونے لگے. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ براق کی کیا جرت تھی کہ وہ شوخی دکھاتا. یہ تو در حقیقت سبب بنا ہے براق حضرت جبریل امین کے ان کلمات کا جو انہوں نے اس موقع پہ کہے. اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہ مفسر کہتے ہیں کہ اس نے شوخی نہیں دکھائی، وہ تو جمعہ ہے اپنی قسمت پر کہ آج مجھ پہ سونا نبی صاحب. لیکن ترمذی کے الفاظ جب اس نے شوخی دکھائی نا براق نے، تو حضرت جبرائیل نے کہا اب محمد تفعل ھذا، اب محمد تفعل ھذا ما راکبک اکرم علی اللہ منہ. تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر وہ سوار ہونے لگا ہے جس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا، شان والا، شوکت والا، رفت والا، مرتبت والا، منزلت والا، احترام، اکرام، تکریم اور تعظیم والا کائنات میں کوئی ہے ہی. حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کی طرح منسوب کچھ اور کلمات بھی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی کے اندر نقل کیے ہیں، اور بیہقی نے، امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر نقل کیے. کہا جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے کیا ہے. کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہر تاباں لرزی دام آفا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام مہر تاباں لرزی دام. لیکن تو چیزیں دیگرے
کہا کلبت مشارق الارض و مغاربہا. اور حضرات یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم وہ ہے سید الملائکہ جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جاتے تھے. ان سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا، ہر قوم کے انسان کو دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں کلبت مشارق الارض و مغاربہا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی. ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندا کے روپ دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے. لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے؟ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں. یہ ہے جلالت عظمت جو آپ کی کردار اور آپ کی گفتار اور آپ کی سیرت اور عمر کے حوالے سے اس کی قسم کا یہ اللہ. اور یہاں ایک بات سمجھیں، الفاظ کیا ہے؟ اکرم علی اللہ. یہ نہیں کہا کہ اکرم فی الارض، اکرم علی اللہ، اس لیے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین، یہ ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، اس میں ایک ذرے کے برابر. اکرم علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری وہ کائنات جو انسان کے حیطۂ علم و ادراک میں نہیں، اللہ نے پیدا کی ہے، ساری مخلوقات اور ساری موجودات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی شان والا ہے تو سونا مدینے والا. اس لیے کہا لعمرو کا، سونے تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیری سیرت کی قسم، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی زبان ایسی نہیں جس میں آپ کی سیرت پر کتابیں نہ لکھی گئی. اپنوں نے بھی لکھی، بیگانوں نے بھی لکھی. لوگوں نے ناقدانہ ذہن کے ساتھ بھی لکھی، تنقیدی ذہن کے ساتھ بھی لکھی. لیکن ہر چڑھتا سورج آپ کی سیرت کی پوترتا کی گواہی دے رہا ہے. مائیکل ہارڈ نے جب کتاب لکھی نا دی 100، تاریخ انسانی کی 100 عظیم مؤثر ترین شخصیات کا ذکر کیا. اس نے ایک تقسیم کی بر اعظموں کے حوالے سے، 7 بر اعظموں کی جو مؤثر ترین شخصیات تھی ان کو جمع کیا. فلاں بر اعظم میں فلاں، فلاں بر اعظم میں فلاں فلاں. پھر اس نے صدیوں کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم کیا. پہلے ادوار کی کون سی شخصیت مؤثر ترین ہے، 500 قبل مسیح تک کی کون سی ہے، 300 قبل مسیح تک کی کون سی ہے، 100 قبل مسیح تک کی کون سی ہے. پھر اس نے زندگی کے شعبوں کے حوالے سے تقسیم کہ جرنیلی کے لحاظ سے کون ہے مؤثر، فتوحات کے لحاظ سے کون ہے، سیاست کے لحاظ سے کون ہے، علم کے لحاظ سے کون ہے، سائنس کے لحاظ سے کون ہے. سب کو جمع کرنے کے بعد غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے پہلے نمبر پہ اگر کسی ہستی کو رکھا ہے تو سونے مدینے والے کو رکھا ہے. اور ساتھ لکھا کہ باقی لوگ اپنے اپنے دور کے حوالے سے، اپنے اپنے بر اعظم کے حوالے سے، اپنی اپنی صدی کے حوالے سے، زندگی کے شعبوں کے حوالے سے مؤثر تھے. لیکن اگر کوئی ہستی ہر دور میں مؤثر ترین رہی ہے، ہر شعبے پر مؤثر ترین رہی ہے، ہر لحاظ سے مؤثر ترین ہے اور سب سے بڑھ کر ہے تو وہ مدینہ کا تاجدار ہے اور کوئی نہیں. یہ ہے لامرو. باقی امیر صاحب کڑی بھی ویخ رہے ہیں، پچھوں گڑائیاں بھی لے رہے ہیں. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.